بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانپ نکل چکا تھا، اب محض لاٹھی پیٹنے والی بات تھی۔ وہ بھارتی انٹیلیجنس سے رابطہ کر کے انہیں نیلما اور پورس کے متعلق بتانے لگے۔ بھارتی انٹیلیجنس والوں نے کہا کہ ان دونوں کو ممبئی ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر وہ دوشیزہ زہریلی ہے تو پھر بھارت میں بھی قانون کے محافظوں کے لیے موت بنتی رہے گی، اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر وہ فرار ہونے یا کسی کو ڈسنے کی کوشش کرے گی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ میں ایک خاموش تماشائی تھا، لیکن اب اس تماشے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا لازمی تھا۔ میں نے امریکی فوج کے ایک سربراہ کے پاس آ کر کہا، میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تم اسرائیلی فوج کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کرو، ان سے کہو کہ فون یا الپا کے ذریعے وہ باتیں سنیں جو میں تم سے کرنے والا ہوں۔ میں آدھے گھنٹے کے بعد آؤں گا۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا، مسٹر فرحاد، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ پہلے ہم آپس میں ضروری باتیں کر لیں، اس کے بعد یہودیوں کو اپنی گفتگو میں شامل کیا جائے؟ نہیں، اس طرح میرا وقت ضائع ہوگا۔ میں نے جو کہہ دیا ہے اس پر عمل کرو، میں ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد آؤں گا۔ میں نے ثانی کے پاس آ کر کہا، میں آدھے گھنٹے تک تمہارے ساتھ رہوں گا، تم مہاراج سے رابطہ کرو، وہ بیٹے کے لیے پریشان ہوگا۔ ثانی خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی مہاراج کے پاس آئی، وہ سانس روکنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں نیلما ہوں۔ وہ تڑپ کر بولا، نیلما تم ہو؟ بھگوان کا شکر ہے، میں بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ بے چینی تو ہوگی، جوان بیٹا بچھڑ گیا ہے جس کی خیریت تمہیں معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے تم مل نہیں سکتے اور نہ ہی اس سے دماغی رابطہ کر سکتے ہو۔ نیلما، ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں، پھر تم میرے بیٹے کو مجھ سے دور کیوں لے گئی ہو؟ مجھ سے کوئی شکایت ہے تو بولو۔ کوئی شکایت نہیں ہے، تمہارا بیٹا تمہیں اس دن واپس مل جائے گا جس دن میرا پوتا مجھے ملے گا۔ میں تمہارے پوتے سے ضرور تمہیں ملاؤں گا، لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ پوتے کو حاصل کرنے کے لیے میرے بیٹے کو قیدی بنا لو۔ میں نے یہ نئی زندگی حاصل کرنے سے پہلے تمہیں کہا تھا کہ میرے پوتے کو تلاش کرو، اسے کسی بھی طرح میرے پاس لے آؤ، لیکن تمہیں میرے پوتے سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے تم نے اسے تلاش نہیں کیا ہے۔ اسے تلاش کرنا اس لیے مشکل ہے کہ وہ تنویمی عمل کے زیر اثر ہے۔ ہم سے رابطہ کرتا ہے مگر اپنا پتہ ٹھکانہ بتاتے وقت بہک جاتا ہے۔ میں اتنا جانتی ہوں کہ جب تک کسی 150 سالہ بوڑھی عورت کے جسم میں نہیں سماؤں گی، وہ مجھے اپنی دادی ماں تسلیم کر کے میرے گلے لگنے نہیں آئے گا۔ میں کئی بار اس کے دماغ میں جانے کی کوششیں کر چکی ہوں، لیکن وہ سانس روک لیتا ہے۔ اس ایرانی عامل نے اس طرح اس پر عمل کر کے مجھ سے بدترین دشمنی کی ہے۔ مہاراج نے کہا، وہ ایرانی عامل بھی ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گیا ہے۔ تمہارا پوتا اب اس کا تابع دار نہیں ہے، صرف اس کے تنویمی عمل کے زیر اثر ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی الپا کی سوچ کی لہریں سنائی دیں۔ الپا نے کہا، ہیلو نیلما۔ ہیلو مہاراج، میں الپا ہوں، ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ مہاراج نے ناگواری سے کہا، تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر مجھے اپنا تابع دار بنا لیا تھا، ہم دونوں بھائیوں پر حکومت کر رہی تھی۔ جاؤ، بھاگ جاؤ، میں تمہاری آواز بھی سننا نہیں چاہتا۔ الپا نے کہا، نیلما مہاراج کو سمجھاؤ، فرحاد ابھی امریکی اور اسرائیلی اکابرین سے اہم معاملات پر گفتگو کرنے والا ہے۔ میں، تم، مہاراج اور گرو دیو متحد ہو کر اس اجلاس میں جائیں گے اور فرحاد پر ثابت کریں گے کہ ہم چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے متحد ہو کر ایک بڑی طاقت بن گئے ہیں۔ ثانی نے کہا، مجھے امریکہ اور اسرائیل سے نہیں، صرف اپنے پوتے سے دلچسپی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے کسی کام آؤں تو جاؤ اور کسی طرح بھی ٹی آر بھاٹیا سے میرا رابطہ کرا دو۔ مجھے خون کا رشتہ تڑپا رہا ہے، ایسے میں کسی کے کام نہیں آؤں گی۔ نیلما، تم خون کے رشتے کی تڑپ کو سمجھ رہی ہو، پھر بھی میرے بیٹے کو مجھ سے دور رکھ رہی ہو۔ مجھے بھی جب تک بیٹا نہیں ملے گا میں پوری توجہ سے کسی بھی معاملے میں دلچسپی نہیں لوں گا۔ الپا نے کہا، ہم اپنے اختلافات اور مسائل پر 2-4 گھنٹے بعد بھی بحث کر سکتے ہیں، ابھی ہمیں حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ فرحاد پر یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اس سے کمزور نہیں ہیں۔ ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں ہماری تعداد زیادہ ہے۔ مہاراج نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی اپنے بھائی کے ساتھ آ رہا ہوں۔ نیلما سے بھی کہتا ہوں کہ ہم اپنا اتحاد ظاہر کر کے ہی فرحاد کو اپنی قوت اور برتری سے متاثر کر سکتے ہیں۔ ثانی نے کہا، وعدہ کرو کہ 2-4 گھنٹے کے بعد میرے پوتے کو میرے دماغ تک پہنچانے کی کوشش کرو گے تو میں بھی اس اجلاس میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔
میں ٹھیک آدھے گھنٹے بعد امریکی فوج کے اعلیٰ افسر کے پاس آیا۔ وہ ایک بہت بڑے ڈرائنگ روم میں 2 اعلیٰ حاکموں اور اپنے لیول کے افسران کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ اسرائیلی سفیر، اس کا سیکرٹری اور ایک مشیر بھی تھا۔ 2 عورتیں اور 2 ماتحت افسران ان صوفوں کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ ایک اعلیٰ افسر ان ماتحتوں سے کہہ رہا تھا، ٹیلی پیتھی جاننے والے ابھی تمہارے دماغوں میں آئیں گے اور تمہاری زبان سے بولیں گے۔ تم سب ان سامنے والی کرسیوں پر بیٹھ جاؤ۔ ایک ماتحت نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، شکریہ، اس سے پہلے بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے ذریعے آپ حضرات سے گفتگو کر چکے ہیں۔ میں نے اس کے اندر پہنچ کر اس کی زبان سے کہا، میں فرحاد علی تیمور تمہارے اس ماتحت کی زبان سے بول رہا ہوں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، خوش آمدید مسٹر فرحاد، ہمیں امید ہے ہم دوستانہ ماحول میں ایسے معاملات پر گفتگو کریں گے جو ہم دونوں کے لیے مفید ہوگی۔ میں نے کہا، یہ 20ویں صدی گزرنے والی ہے اور 21ویں صدی شروع ہونے والی ہے۔ پچھلی ایک صدی میں تم لوگوں نے صرف مفادات حاصل کرنے کے لیے دوستی کی، پھر اس دوستی کو بدترین دشمنی میں بدل دیا۔ گفتگو کے آغاز میں آپ کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، پھر کوئی اچھی نتیجہ خیز گفتگو کیسے ہوگی؟ میں 2 ٹوک باتیں کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو میرے تیور بگڑے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ایران میں آپ کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں۔ آپ افغانستان میں خانہ جنگی جاری رکھتے ہوئے ایک طرف ایران کے لیے خطرہ بننا چاہتے تھے، دوسری طرف وسطی ایشیا کے مسلم ممالک اور جمہوریہ چین تک پہنچنے کے لیے راستہ بنا رہے تھے، لیکن طالبان آپ کی کامیابیوں کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ آپ ناکامی کے اس مرحلے پر ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی خدمات حاصل کر کے طالبان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن میں بتا دوں کہ آپ کی یہ چال بھی افغانستان میں ناکام رہے گی۔ آپ ایسی باتیں سنا کر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ آپ اسلامی ممالک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور مجھ سے دوستانہ ماحول میں گفتگو کی توقع کر رہے ہیں۔ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ پہلے ایران میں تھا، آج کل افغانستان میں ہوں۔ مہاراج کا ایک ایجنٹ ادھر آیا تھا، وہ مارا گیا۔ آئندہ میں ان چھوٹے مہروں کو نہیں ماروں گا، انہیں طالبان کے حوالے کر کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو شکار کروں گا۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم امریکی دوستی، امن و آشتی کے علمبردار ہیں۔ ہم افغانستان میں کوئی سازش نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو وہاں بھیجا ہے۔ اس کے برعکس ایرانی حکام نے آپ کی خدمات حاصل کی ہیں، انہوں نے آپ کو ایران سے افغانستان بھیجا ہے۔ آپ کی یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا افغانستان میں مصروف نہیں ہے، جبکہ مہاراج مصروف تھا، لیکن چند گھنٹے پہلے کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جن کے نتیجے میں کوئی خیال خوانی کرنے والا آپ کے کام نہیں آئے گا۔ الپا نے ایک عورت کی زبان سے کہا، میں الپا ہوں، یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہمیشہ مستحکم رہی ہے، اسی طرح میری اور مہاراج کی دوستی بھی ہمیشہ قائم رہے گی۔ مہاراج کے ساتھ اس کا بھائی گرو دیو ہے۔ اب میں امریکی اکابرین کو یہ خوشخبری سنا رہی ہوں کہ نیلما سے ہماری دوستی ہو گئی ہے، یعنی ہم 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے اسرائیل اور امریکہ کی پشت پر ہیں۔ تمام اسرائیلی اور امریکی اکابرین خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ الپا نے کہا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نیلما ابھی ہمارے درمیان ہے اور آپ سے مخاطب ہو رہی ہے۔ ثانی نے دوسری عورت کی زبان سے کہا، میں نیلما آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلی بار پورس میری جان کا دشمن بن گیا تھا، مجھے چند دنوں کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ اب نیا جسم اور نئی زندگی حاصل کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گی تو آئندہ بھی پورس اور پارس مجھے نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ امریکی اعلیٰ حاکم نے کہا، ہم تمہیں مکمل تحفظ دیں گے۔ اب ہماری دنیا میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد برائے نام رہ گئی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تم 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ہمارے حق میں مضبوط اتحاد قائم کیا ہے۔ مہاراج نے کہا، ابھی ہم 4 ہیں۔ جب نیلما کے پوتے تلک رام بھاٹیا کی یادداشت واپس آ جائے گی اور وہ اپنی دادی ماں کو پہچان لے گا تو ہماری تعداد 5 ہو جائے گی۔ ثانی نے نیلما کی حیثیت سے کہا، میں ہمیشہ اسرائیل اور امریکہ کے کام آتی رہوں گی، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرے پوتے کو تلاش کر کے اسے میرے پاس پہنچایا جائے۔ میں تو اس سے باتیں کرنے کے لیے ترس گئی ہوں۔ الپا نے کہا، تم فکر نہ کرو، تمہارا پوتا مجھ سے رابطہ کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یورپ کے کسی شہر میں پہنچنے کے بعد مجھ سے رابطہ کرے گا۔ شاید وہ کسی مسئلے میں الجھ گیا ہے، جیسے ہی وہ میرے دماغ میں آئے
آئے گا میں اسے تمہارے پاس پہنچاؤں گی یا تمہیں اپنے دماغ میں بلا کر اس سے تمہاری بات کراؤں گی؟ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، مسٹر فرہاد، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی کمی نہیں ہے اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اتحاد کتنا مضبوط ہے۔ آپ فولاد ہو کر بھی اس اتحاد کو نہیں توڑ سکیں گے۔ ویسے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ایک طویل عرصے کے بعد آپ نے ہمارے پاس آنے کی زحمت کیوں کی ہے؟ میں سمجھانے آیا تھا کہ عالمی بساط پر اپنی سیاست کا انداز بدل دو، ورنہ اسلامی ممالک کو نقصان پہنچانے کے نتیجے میں خود نقصانات اٹھاتے رہو گے۔ لیکن یہاں آ کر دیکھ رہا ہوں کہ جو سمجھانا چاہتا ہوں تم لوگ اس سے زیادہ ہی سمجھ رہے ہو، لہٰذا اب میں ایک فیصلہ کن جنگ شروع کر رہا ہوں۔ یہ جنگ چند منٹوں کی ہوگی، اس کے بعد تمہارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے دم دبا کر بھاگیں گے، پھر تم سب ٹیلی پیتھی کے ہتھیار کے بغیر نہتے رہ جاؤ گے۔ شاید آپ ہمارا اتحاد دے کر بوکھلا گئے ہیں، اس اتحاد کو توڑنے کا ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جیسے چند منٹوں میں معجزہ دکھانے والے ہوں یا کسی جادو کے ذریعے ہمیں ابھی منتشر کرنے والے ہوں۔ مہاراج نے کہا، ایسی کوئی دوا نہیں ہے جسے اسپرے کر کے آپ قدرتی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت کو ختم کر سکیں۔ کیا بابا صاحب کے ادارے میں ایسی کوئی دوا تیار کی گئی ہے؟ میں نے کہا، قدرتی طور پر حاصل کیے ہوئے ٹیلی پیتھی کے علم کو کوئی دوا نہیں مٹا سکے گی۔ میں تم میں سے کسی کی ٹیلی پیتھی کو ختم نہیں کر سکوں گا، لیکن تم سب کو اس بری طرح بے بس اور مجبور کر دوں گا کہ اپنے اس غیر معمولی علم کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کی خدمت نہیں کر سکو گے۔ مسٹر فرہاد، ہم مانتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، لیکن ہمارے مضبوط اتحاد کو توڑنا آپ کے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ ایک افسر نے کہا، واہ، کتنا زبردست دعویٰ ہے، چند منٹوں کی جنگ میں آپ ہماری جیتی ہوئی بازی کو ہار میں بدل دیں گے۔ ایک حاکم نے کہا، جب قسمت ساتھ دیتی ہے تو مخالفین آپ کی طرح کھوکھلی دھمکیاں دیتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، قسمت ایک بازاری عورت کی طرح کسی بھی وقت ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور یہ تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ لو، میں تماشا دکھاتا ہوں۔ میں نے ثانی کو مخاطب کیا، ہیلو نیلما، کیا اپنے پوتے سے باتیں کرو گی؟ ثانی نے تڑپ کر کہا، ہائے، میں خوشی سے مر جاؤں گی۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ کیا ابھی اس سے باتیں کرا سکتے ہو؟ ہاں، تم ابھی باتیں کرو گی۔ اس سے پہلے میں کچھ ضروری باتیں بتا دوں، میں نے تنویمی عمل کے ذریعے تلک رام بھاٹیا کو اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا ہے۔ تنویمی عمل کے دوران میں یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ ایرانی عمل نے اس کا برین واش کر کے اس کے ذہن سے پچھلی زندگی بلا دی ہے۔ سابقہ عمل کے مطابق جب تم 150 سالہ بوڑھی عورت کے جسم میں سماؤ گی تو ٹی آر بھاٹیا تمہیں دادی ماں تسلیم کر کے تمہارے گلے لگ جائے گا۔ ایسے ہی وقت اس کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ ہاں، میرے پوتے نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ وہ دور ہی دور سے مجھ سے باتیں کر سکتا ہے، لیکن وہ اسی وقت دادی ماں کے گلے لگے گا جب اس کی آتما کسی 150 سالہ بوڑھی کے جسم میں سمائے گی۔ پلیز مجھے اس کی آواز سنا دو، ذرا صبر کرو۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ میں نے اس کے دماغ کو لاک کر دیا ہے، صرف میں ہی ایک مخصوص لب و لہجہ اختیار کر کے اس کے دماغ میں جا سکتا ہوں۔ یہاں جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں انہیں مایوسی ہوگی، وہ بھاٹیا کے اندر نہیں پہنچ سکیں گے۔ الفا نے کہا، آپ زبردست چال چل رہے ہیں، کسی ڈمی ٹی آر بھاٹیا کو پیش کر کے نیلما کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں ثابت کر دوں گا کہ ٹی آر بھاٹیا ڈمی نہیں، اصلی ہے۔ نیلما، تم ذرا سی دیر کے لیے میرے دماغ میں آؤ۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے ثانی کو بتایا کہ اسے تھوڑی دیر بعد کیا کہنا اور کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں نے کہا، الفا، میں نے ثبوت پیش کرنے کے لیے نیلما کو اس کے پوتے کے دماغ میں پہنچا دیا ہے۔ بھاٹیا میرے حکم کے مطابق دادی ماں سے 10 منٹ تک گفتگو کرے گا، پھر سانس روک کر اپنی دادی کو رخصت کر دے گا۔ یہ کہتے ہی میں نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ الفا کے دماغ میں پہنچا، وہ نیلما کے دماغ میں پہنچنا چاہتی تھی، لیکن میری سوچ کی لہروں کی وجہ سے اس نے سانس روک لی اور خیال خوانی کی پرواز نہ کر سکی۔ اسی طرح میں مہاراج اور گرودیو کے دماغوں میں گیا، وہ بھی خیال خوانی کے ذریعے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ نیلما واقعی اپنے پوتے کے دماغ میں پہنچ کر باتیں کر رہی ہے یا نہیں، لیکن میری سوچ کی لہروں کے باعث انہوں نے بھی
سانس روک لی، وہ بھی نیلما کے پاس نہ جا سکے۔ میں جلدی الپا مہاراج اور گرودیو کے دماغوں میں باری باری پہنچ کر انہیں خیال خوانی کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ وہ دوسری تیسری بار جانے سے تینوں نے پوچھا کہ میں کون ہوں، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ 10 منٹ گزرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ نیلما کی آواز سنائی دی۔ وہ خوش ہو کر کہہ رہی تھی، مسٹر فرہاد، میں آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ میں نے اپنے پوتے سے بات کی ہے، اس کے چور خیالات بھی پڑے ہیں۔ وہ بے شک میرا پوتا تلک رام بھاٹیا ہے، تم سچے ہو، لیکن اس نے سانس روک کر مجھے اپنے دماغ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ کیا تم نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا؟ ہاں، مجھے اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرنا تھا۔ مختصر سے وقت میں تم اس کے چور خیالات پڑھ کر مطمئن ہو گئی ہو۔ اب بتاؤ، کیا امریکہ اور اسرائیل کے لیے کام کرو گی یا مجھے خوش رکھو گی؟ میں اپنے پوتے کی سلامتی کے لیے تمہاری ہر بات مان کر تمہیں خوش رکھوں گی۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے کبھی کام نہیں کروں گی۔ میں نے دونوں ملکوں کے اکابرین سے کہا، دیکھو، میں نے کہا تھا چند منٹوں میں تمہاری ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ الپا نے کہا، آپ صرف ایک نیلما کو چھین کر ہمیں کمزور نہیں بنا سکیں گے۔ میں نے کہا، ذرا صبر کرو اور تماشا دیکھو۔ پھر میں نے ثانی سے کہا، نیلما، میرا وعدہ ہے جب بھی تمہاری آتما 150 سالہ بوڑھے جسم میں آئے گی، ٹی آر بھاٹیا کو تمہارے پاس پہنچا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں مہاراج کے بیٹے مہیش کو تم سے لے کر بھاٹیا کو تمہارے حوالے کروں گا، اور جب تک ایسا نہ ہو تم مہاراج کو اس کے بیٹے کی آواز بھی نہیں سناؤ گی۔ مہاراج نے تڑپ کر کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، اور میرا حکم ہے کہ روز ایک بار مہیش کو ذہنی اذیت پہنچایا کرو گی۔ مہاراج اور گرودیو چیخنے اور گڑ گڑانے لگے، کہنے لگے، فرہاد صاحب، ایسا ظلم نہ کریں، ہم آپ کے بڑے سے بڑے مطالبات منظور کریں گے، پلیز آپ مہیش کو نقصان پہنچانے والا کوئی حکم نیلما کو نہ دیں۔ میرے بہت زیادہ مطالبات نہیں ہیں، فی الحال ان دو ملکوں کی دوستی پر تھوک کر چلے جاؤ۔ اگر کبھی پتہ چلا کہ میری لا علمی میں تم الپا اور ان دونوں ملکوں سے درپردہ دوستی رکھتے ہو تو تمہارا بیٹا تمہیں زندہ نہیں ملے گا۔ دونوں بھائی بڑی بڑی قسمیں کھا کر یقین دلانے لگے کہ وہ میری مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب جاؤ، آئندہ یہاں تمہاری آواز بھی سنائی نہ دے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، افسوس، تھوڑی دیر پہلے اس امریکی اور اسرائیلی محفل میں کتنی رونق تھی۔ نیلما، مہاراج اور گرودیو جا چکے ہیں، صرف ایک الپا رہ گئی ہے۔ بڑی بڑی سیاسی چالیں چلنے والوں، چند منٹ کے بعد الپا بھی نہیں رہے گی۔ تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ میں جو کہتا ہوں اس پر عمل ضرور کرتا ہوں۔ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ الپا یہاں نہیں رہے گی تو پھر نہیں رہے گی۔ چند منٹ، صرف چند منٹ بولو، الپا جاتی ہو یا میں بگاؤں؟ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، الپا، تم اس کی دھونس میں نہ آؤ، تمہاری کوئی کمزوری اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تمہیں ہم سے الگ کرنے پر مجبور نہیں کر سکے گا۔ میں نے کہا، چلو پھر تماشا دیکھو الپا، ہم یہ نہیں جانتے کہ جناب تبریزی تمہاری حمایت کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ کبھی تم غلطی کرو تو ہم تمہیں سزا دیں، لیکن تمہیں جسمانی اور دماغی طور پر نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر وہ ایسی ہدایت نہ دیتے تو میں ابھی تمہیں ٹیلی پیتھی سے محروم کر دیتا۔ الپا اب سہم گئی تھی، وہ برسوں سے دیکھتی آ رہی تھی اور آج بھی دیکھ چکی تھی کہ میں نے جو دھمکیاں دی تھیں ان پر کامیابی سے عمل بھی کیا تھا۔ اس آخری دھمکی کا تعلق اس سے تھا اور وہ سمجھ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے پوچھا، الپا، تم خاموش کیوں ہو؟ اگر تمہاری کوئی کمزوری اس کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں بتاؤ۔ بولی، نہیں، میری کوئی کمزوری کسی کے ہاتھوں میں نہیں ہے، میں بالکل محفوظ ہوں۔ میں نے کہا، الپا، ابھی ان لمحات میں تم جہاں ہو، اس مکان کے سامنے ایک پان سگریٹ کی دکان ہے۔ اس دکان کے سائن بورڈ پر ہندی زبان لکھی ہوئی ہے۔ اس محلے کا نام بھوپندرا باجوہ نگر ہے اور جس گلی میں تمہارا مکان ہے اسے چمپت لال گلی کہتے ہیں۔ الپا میری باتیں سنتی جا رہی تھی اور اس کے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، میں اپنے بزرگ کی ہدایت کے مطابق تم سے ٹیلی پیتھی کا علم چھیننا نہیں چاہتا، لیکن میرا ایک ماتحت اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سپرے کرنے کے لیے چل پڑا ہے۔ اگر تم ٹیلی پیتھی کی سلامتی چاہتی ہو تو بھاگو وہاں سے، بھاگو، وہ 15 منٹ کے اندر پہنچنے والا ہے، بھاگو، اب تمہارے مقدر میں بھاگنا ہی بھاگنا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ایک اعلیٰ حاکم نے الپا کو مخاطب کیا۔ فوج کے افسران نے بھی اسے آوازیں دیں مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ جواب دینے والی جہاں تھی وہ مکان چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ ان لمحات میں اسے جان سے زیادہ ٹیلی پیتھی کی سلامتی عزیز تھی۔ ان
ان دونوں ممالک کا ساتھ دینے والی قسمت ایک بازاری عورت کی طرح ان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ طیارہ اپنی مخصوص رفتار سے مخصوص بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ مسافر سو رہے تھے اور کچھ جاگ رہے تھے۔ ان جاگنے والوں میں نیلما اور پورس بھی تھے۔ پورس نے ہوٹل سے نکلنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تب سے اب تک نیلما سے بھی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، کیا اس زہریلی ناگن سے پیچھا چھڑا لے؟ پیچھا چھڑانا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اسے آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا، یا وہ گہری نیند میں ہوتی تو اسے چھوڑ کر سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور کہیں جا سکتا تھا۔ لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی کہ یہ پراسرار حسینہ ہے، اس اسرار تک اسے پہنچنا چاہیے۔ کہیں بھی پہنچنے کے لیے راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے یقین تھا آج نہیں تو کل اس کی پراسرار زندگی کو سمجھنے کا کوئی راستہ ضرور ملے گا۔ وہ اس بات کا منتظر تھا کہ نیلما کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلے یا اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جس سے اس کی گمشدہ زندگی کا سراغ مل سکے، اور یہ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کب اس کا اصلی چہرہ اور اصلی زندگی سامنے آئے گی۔ جب تک اصلیت سامنے نہیں آئے گی تب تک وہ مصیبت بنی رہے گی۔